محترم کہا جاتا ہے کہ ریچھ بے حد خطرناک اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ریچھوں کے قدرتی گھر تباہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ انسانوں کا اکثر آمنا سامنا ہونے لگا ہے، جس وجہ سے ان ریچھوں کے پاس ماسوا انسانوں پر حملہ کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں بچتا۔ ایسی ہی کہانی ایک ریچھ کی بھی ہے جو کہ ایک خیمے سے ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا، لیکن جب لوگوں کو اس ساری بات کا پتہ چلا تو انہیں سمجھ آئی کہ اصل میں اس ریچھ کا مقصد اس بچے کو مارنا نہیں تھا، اور کچھ عرصے کے بعد اس ریچھ کے غار کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا اپنے چھوٹے سے پوتے کے ساتھ ایک گھنے جنگل کے قریب ایک خیمے میں رہتی تھی۔ بڑھیا کے لیے ہر دن ایک نارمل روٹین کی طرح ہوتا تھا۔ آج کے دن کسی وجہ سے اس جگہ مچھر بھی موجود تھے۔ بڑھیا پاس سے لکڑیاں اکٹھی کرنے گئی، لیکن واپس آنے پر اسے اس بچے نے بتایا کہ اسے مچھروں نے بے حد تنگ کیا ہے۔ بڑھیا کو پتہ تھا کہ کیسے ان مچھروں کو دور بھگانا ہے، چنانچہ وہ مچھروں کو بھگانے کے لیے ضروری سامان لینے کے لیے چلی گئی۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس نے کسی جنگلی جانور کی آواز سنی۔ یہ آواز اس کے خیمے کے پاس سے ہی آ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈر کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے خیمے کے پاس ایک بہت ہی بڑے براؤن بیئر کو دیکھا۔ یہ بھورا ریچھ بغیر کسی انتظار کے اس بڑھیا کے خیمے میں داخل ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ یہ بڑھیا اپنے پوتے کو بچانے کے لیے کچھ کرتی، اس ریچھ نے بغیر کسی توقف کے اس بچے کو اپنے منہ میں دبایا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ بڑھیا کی چیخ و پکار پر اس ریچھ نے کوئی دھیان نہ دیا اور اس بچے کو منہ میں دبائے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بڑھیا کی اس چیخ و پکار کو سن کر آس پاس کے تمام لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے جب بڑھیا سے وجہ پوچھی تو بڑھیا نے ان سب کو ایک ناقابل یقین بات بتائی۔ خیر سب لوگ اس بچے اور اس ریچھ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں اس جنگل میں اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے، لیکن نہ تو اس بچے کا اور نہ ہی اس ریچھ کا ان کو کوئی بھی نام و نشان مل سکا۔ ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد آخر ان لوگوں نے یہ بات مان لی کہ شاید اس بدقسمت بچے کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جسے ان کا ذہن ماننے کو تیار نہیں ہو رہا۔ جب کئی دن کی کاوشوں کے بعد بھی یہ بچہ نہ ملا تو ان لوگوں نے اس بچے کو آخر ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ اب یہ سارے لوگ اس ریچھ سے بے حد خوفزدہ ہو چکے تھے اور ہر کوئی اپنے بچوں کی زیادہ کیئر کر رہا تھا۔ ریچھوں کے بارے میں کئی طرح کی پراسرار کہانیاں بھی مشہور ہیں، اور اس واقعے کے بعد ان قصے کہانیوں کو مزید تقویت ملی، اور اب جس جگہ بھی کچھ لوگ جمع ہوتے وہ اس ریچھ اور اس بچے کا ضرور تذکرہ کرتے، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو اس ریچھ کے اس مافوق الفطرت کام کو کسی پراسرار طاقت سے بھی جوڑتے۔ خیر وقت کے ساتھ اس بوڑھی کا یہ زخم بھی مندمل ہوتا گیا، لیکن کسے معلوم تھا کہ ریچھ اور بچے کی یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ گرمیاں ختم ہوئیں اور اب سردیاں آ چکی تھیں۔ اس موسم میں ریچھ سوتے ہیں اور کم ہی باہر نکلتے ہیں۔ اب ان کو اس بات کا اطمینان تو تھا ہی کہ شاید اس ریچھ کا مزید ایسا کوئی حملہ دیکھنے کو نہ ملے۔ ان سردیوں میں ایک شکاری اسی جنگل میں شکار کے لیے گیا۔ جنگل میں کافی اندر جانے کے بعد اس نے ایک ریچھ کی ایک خفیہ غار دیکھی۔ یہ شکاری جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک ریچھ ابھی بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کو اکیلے اس ریچھ سے نمٹنے کے لیے ناکافی سمجھا، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن وہ باقی ماہر شکاریوں کے ساتھ اس ریچھ کی غار تک آ گیا۔ ان لوگوں کو ریچھ کا شکار کرنے کا کافی تجربہ تھا اور انہیں پتہ تھا کہ ایک سوئے ہوئے ریچھ کو کیسے اس کی غار سے باہر نکالنا ہے۔ ان نے لمبی لمبی لکڑیاں ایک کونے سے تراشیں اور ان کو اس اندھیری غار میں دھکیل دیا۔ جلد ہی ان نے اس غار سے ایک بہت بڑے بھورے ریچھ کو غراتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اب ان کے پاس وہاں سے بھاگ جانے کا آپشن بھی نہیں تھا۔ ان نے اس ریچھ پر گولیاں چلائیں اور نشانہ ٹھیک جگہ پر لگنے کی وجہ سے یہ ریچھ جلد ہی ٹھیر ہو گیا۔ اگر وہ اس ریچھ کو نہ مارتے تو یقیناً یہ ریچھ ان کو وہیں پر ختم کر چکا ہوتا۔ فوراً ہی ان نے اس ریچھ کی اس غار سے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ انہیں ریچھوں کے بارے میں مشہور تمام ڈراؤنی کہانیاں درست ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ان نے اس ریچھ کی شکل میں کسی اور چیز کا شکار تو نہیں کر لیا۔ ان کے ڈر اور خوف نے ان کے عقلی فیصلے کرنے کی طاقت سلب کر لی تھی۔ اتنی دیر میں انہیں یاد آیا کہ ہمارے گاؤں سے اسی گرمیوں میں ایک بھورے ریچھ نے ایک بچے کو اغوا کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ کہیں یہ رونے کی آواز اسی کی تو نہیں ہے۔ اب ان کا ڈر قدرے کم ہو چکا تھا اور انہیں وہاں سے بھاگنے کے بجائے اس غار کے اندر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ یہ رونے کی آواز کس کی ہے۔ وہ روشنی کا انتظام کر کے اس غار میں داخل ہوئے تو اندر ان نے جو دیکھا اس پر انہیں یقین کرنے میں کافی وقت لگا۔ ان لوگوں نے اندر ایک انسان کے بچے کو بے حد قسم پرسی کی حالت میں دیکھا۔ اس کے جسم پر نہ تو کپڑے تھے اور نہ ہی وہ انسانوں کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو ہمارے گاؤں سے اغوا کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اسے گاؤں تک لے آئے، اور جب یہ بچہ اپنے گھر والوں سے ملا ہوگا تب اس بچے اور اس گھر والوں کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے ان کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس نے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ریچھ نے اپنے بچے کھو دیے
اور شاید اس نے اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اٹھا لیا تھا۔ اگرچہ اس کہانی پر یقین کرنا کافی مشکل ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔